السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم گاندھی جینتی پر مضمون کا مطالعہ دیکھیں گے۔ گاندھی جینتی کی یوم پیدائش پر خصوصی مضمون۔ یہ سچ ہے کہ آج بھی انسانی تاریخ کے اوراق عظیم انسانوں کے غیر قدر خدمات سے منور ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانی زندگی کی بقا اور ترقی کے لیے اپنی حیات کو قربان کر دیا۔ ان تاریخ ساز شخصیات میں دو نام ایسے ہیں جنہیں کبھی بھی کسی صورت میں فراموش نہیں کیا جا سکتا: موہن داس کرم چند گاندھی اور سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان۔ یہ دو ایسے نام ہیں جنہیں رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو آج کون نہیں جانتا؟ دنیا کے کونے کونے میں اعلیٰ سے ادنیٰ، چھوٹا بڑا اور بچہ بچہ آج گاندھی جی کی شخصیت سے بخوبی واقف ہے۔ ان کی ہمہ جہت شخصیت اور گراں قدر کارناموں نے انہیں بابائے قوم اور مہاتما گاندھی کے نام سے مقبولیت کا تاج پہنایا، جنہوں نے اپنے نظریے عدم تشدد کی بنیاد پر جنگ آزادی کا سور پھونکا اور اس ملک میں قدم جما چکے فرنگیوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مہاتما گاندھی ایک قابل رہنما، بہترین انسان اور مفکر بھی تھے۔ گاندھی جی کے نظریات میں سب سے اہم اہنسا یعنی عدم تشدد ہے، جسے انہوں نے باضابطہ ایک طریقہ حیات قرار دیا ہے۔ تشدد آج نہ صرف قومی پیمانے پر بلکہ عالمی سطح پر ایک بھیانک مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں گاندھی جی کے اس نظریے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ گاندھی جی نے ذات، مذہب، علاقائیت، رنگ و نسل اور لسانی سطح پر مختلف طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی ایک دیانتدارانہ کوشش کی تھی۔ قومی یکجہتی کا یہی نظریہ ان کی فکر کا بنیادی پتھر ہے، جس پر وہ ایک خوشحال قوم کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ گاندھی جی کی آفاقی فکر نے لوگوں کو رنگ و نسل، ذات و برادری اور علاقائیت کے امتیازات سے اوپر اٹھ کر سوچنے پر مجبور کیا تھا اور مطلق انسانی دوستی کی ایک نئی فضا قائم کرنے کی سعی کی تھی۔ شاید اسی لیے اردو کے مشہور شاعر مزاج لکھنوی نے گاندھی جی کے انتقال پر ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا: ہندو چلا گیا نہ مسلمان چلا گیا، ہندو چلا گیا نہ مسلمان چلا گیا، انسان کی جستجو میں انسان چلا گیا۔ موہن داس کرم چند گاندھی کی پیدائش 2 اکتوبر 1869 میں گجرات میں ہوئی تھی۔ گاندھی جی نے ستیہ گرہ کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ستیہ گرہ کا مطلب عوامی سطح پر ظلم کے خلاف پرامن طریقے سے آواز اٹھانا۔ یہ طریقہ کار ہندوستان کی آزادی کا سبب بنا اور دنیا کے لیے انسانی حقوق اور آزادی کے تحریکوں کے لیے روح رواں ثابت ہوا۔ انہیں احترام سے مہاتما گاندھی اور باپو جی کہا جاتا ہے۔ انہیں ہندوستانی حکومت کی جانب سے بابائے قوم، فادر آف دا نیشن کے لقب سے نوازا گیا۔ گاندھی جی کی پیدائش کا دن، جس کو گاندھی جینتی کے نام سے جانا جاتا ہے، پورے ملک میں قومی تعطیل، نیشنل ہالیڈے کا درجہ رکھتا ہے اور دنیا بھر میں عدم تشدد یعنی نان وائلنس کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ گاندھی جی کے تمام آدرش و اصول، خواہ وہ اہنسا ہو، ستیہ گرہ ہو یا بھائی چارہ، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہوئے اور بین الاقوامی مفکروں، قلمکاروں اور فنکاروں نے انہیں سراہا۔ دوسری طرف یہ بھی ایک سچائی ہے کہ گاندھی جی کے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کو نفرت پھیلانے اور پھوٹ ڈالنے والے عناصر نے کبھی پسند نہیں کیا، جس کی قیمت ہندوستان کے اس عظیم ثبوت کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔
آخر وہ دن بھی اس ملک نے دیکھا کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار اور ملک کی آزادی میں نمایاں رول ادا کرنے والے مہاتما گاندھی پر 30 جنوری سن 1948 کو جمعہ کے دن گولیاں چلائی گئی اور ملک کو آزاد ہوئے ابھی 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ چراغ بجھ گیا۔ وہ سارے ملک کو اپنی روشنی سے منور کر رہا تھا اور ہمیں یہ سبق دے گیا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف ہندو، مسلمان، سکھ یا عیسائی ہیں، بلکہ ہم ہندوستانی بھی ہیں اور سچے ہندوستانی ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مہاتما گاندھی جی کو یاد رکھیں اور ان کے قیمتی اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی میں اپنا رول نبھاتے رہیں اور ہندو مسلم یکتا کے لیے اپنی گراقدر خدمات پیش کرتے رہیں۔ گاندھی جی کے کامیاب لیڈر ہونے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد انہوں نے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہ ہو کر بھی قوم کی خدمت کرنے کا عزم مصمم کیا۔ اقتدار سے اس دوری نے بھی انہیں ایک عظیم عالمی لیڈر بنایا اور وہ علامہ اقبال کے اس شعر کی مثال بن گئے: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔